اللہ کا دستور یہ ہے والذین جاہدوا فینا، جو کوشش کریں گے ہم ان کی رہبری کرتے رہیں گے۔ آج دھکے کھا لے، کل یہ ساری قوم جڑے گی۔ اب سے 40 سال پہلے آپ کے سیکر میں 40 سال پہلے کے حالات معلوم کرو ان لوگوں سے جن سے آپ کر سکتے ہو۔ اتنا بڑا مجمع ہوتا تھا 40 سال پہلے جماعت کے نام پر؟ چپکے رہے۔ ایک آدمی کہہ رہا 5 ہوتے تھے، لگے رہے۔ آج دیکھ لو، لگے رہو گے، پھل بھی آئیں گے، پھول بھی آئیں گے، اور رہتی دنیا تک اللہ تمہیں اجر دے گے۔ کام میں جمنا ہے، محلے کی گشت میں جمنا ہے، محلے کی ملاقات میں جمنا ہے، گھر کی تعلیم میں جمنا ہے، گھر کے مشورے میں جمنا ہے۔ اللہ وہ دن دکھائیں گے، تو جمع رہے گا، تیری نسل آئے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جھیل گئے طائف کا مجاہدہ، طائف والوں کو ہلاک نہیں کروایا۔ آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سارا ہند اور سندھ اس میں دین کا، علم کا اور دنیا کے تمام شعبہ دین کتنے زندہ اس میں؟ ہند سندھ کتنا علاقہ ہے؟ دائی برداشت کر کے چلے، کیونکہ گاڑی کا ایندھن ہے، کسی کا کوئلہ ہے، کسی کا تیل ہے، کیونکہ دعوت کا ایندھن ہے صبر کر، اور تو آدمیوں سے شکایت مر کر اللہ سے درخواست کر، اللہ مجھے بھی لگا دے میرے جیسے ساتھیوں کے ساتھ۔ کوئی اصحاب کہف کا واقعہ لکھا ہے، یہ کتے کو دھکے مارنے لگے، وہ 7 جوان 5 جوان، وہ ہٹ یہاں سے، ہمارے پیچھے کیا چل رہا ہے؟ لکھا ہے تفسیر میں، اللہ نے کتے کو زبان دے دی اور یوں کہلوایا، بھائی میں تم سے محبت کرتا ہوں، مجھے کیوں دھکے مار رہے ہو تم؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں، مجھے کیوں دھکے مار رہے ہو؟ اللہ نے اس کی عاجزی پسند کر لی، جنت میں جائے گا یہ کتا ایک قول کے مطابق۔ اس کا رنگ بھی لکھا ہے، کلبہم باسط، لکھا ہوا ہے وہ چوکٹ کے سامنے پیر پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے، دیکھا بھی گیا۔ تو میں تو مشورے والوں کے ساتھ چپکا رہوں گا، سب سے ردی میں ہوں، اللہ میں جانتا ہوں میں اصحاب کہف کے کتے کی طرح ہوں۔ مرکز نظام الدین میں بزرگ ہوتے تھے، مولانا الیاس صاحب لائے تھے ان کو نگاہ سے، کہاں سے لائے؟ نگاہ پھینک کر۔ ایک جگہ گئے تھے، یہ فضائل اعمال جنہوں نے لکھی ہے یہ بھی تھے، حضرت شیخ حضرت مولانا الیاس صاحب کی نگاہ پڑی ایک آدمی پر، نگاہ ڈال رہے تھے وہ، نگاہ ڈالی جاتی ہیں خوبیوں کی وجہ سے، چیک کرتے نہیں یہاں یہ مال ہے، یہاں یہ اللہ والے وہ دیکھتے ہیں اللہ کی طرف سے جو دوسرا نہیں دیکھ پاتا۔ کیونکہ مرد مومن کی قدر کر لے، نگاہ مرد مومن تقدیر بدلوا دیتی ہے، دھوکہ مت کھا، نگاہ مومن دور سے نور سے وہ دیکھتے ہیں جو دور سے نور سے خالی وہ نہیں دیکھ پاتے۔ تو یہ دیکھ رہے تھے تو چچا تو نگاہ ڈال رہے ہیں اور بھتیجے عالم دین ہیں، خدا کے پسندیدہ ہیں، پوری دنیا میں یہ فضائل اعمال ممبر پر، گھر پر، یہ بڑی امی کی ہے، چھوٹی امی کی ہے، یہ چچا کی ہے، ایک گھر میں 10 کتاب ہیں۔ کہنے لگے اس لمڈے کا کام تو چچا جان نے کر دیا، دیکھ لیا انہوں نے، یوں کہیں حضرت زکریا صاحب کہنے لگے اس لمڈے کا کام، اس چھوڑے کا کام، اس بچے کا کام تو آئے، بڑا کام خدا نے لیا، تال بابو تھے، لمبی تفسیر سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے تھے ایک دن مرکز میں امیروں سے، دیکھو بھائی تمہاری بات امیر مامور نہ مانے تم مان لینا تاکہ جوڑ رہے توڑنا، اور وہی کہہ رہے تھے
ہمیں جماعت کے ساتھ چپکا رہنا ہے، الگ نہیں ہونا۔ اصحاب کہف کا کتا لگا رہا روز میری رائے نہیں مانیں گے، کوئی بات نہیں۔ امام کی آواز اگر اب تو مائک ہو گئے، جب مائک نہیں دے امام کی آواز جہاں نہیں پہنچ رہی وہ آدمی بھی اتنا ہی ثواب پائے گا جتنا یہ قرآن سننے والے لوگ پائیں گے۔ کوئی مشوروں میں بڑے لوگ رائے دیں گے، میں تو بیٹھا رہوں گا، تو کوئی پوچھتا ہے نہیں۔ اچھا ہے تو اسے کوئی نہیں پوچھتا، جن سے پوچھتے ہیں وہ خطرے میں رہتے ہیں، اور جو انجانے میں رہتا ہے، بھولے پن میں رہتا ہے، سیدھے پن میں رہتا ہے، جی رکشے چلاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اور بیچارہ مشورے میں بھاگا بھاگا آتا ہے، وہ رائے بھی نہیں سنتا، یقین کے آدمی۔ ایک حدیث یاد آ گئی، اللہ کے نبی کے سامنے ایک آدمی گزرے گئے، ایک آدمی آیا، بہت پرانا حال، خستہ حال، کپڑے پھٹے ہوئے، بال بکھرے ہوئے، حال چال خراب۔ اللہ کے نبی تو سمجھانے کے لیے آئے، فرمانے لگے تم اس آدمی کے بارے میں کیا خیال کرتے ہو؟ صحابہ سیدھے سادے تھے، کہنے لگے اس آدمی کی بات کون سنے گا، کون سفارش منظور کرے گا، کون اس کو لڑکی دے گا؟ کوئی نہیں دے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بڑا شان شوکت والا، کر و فر، بہت اونچ نیچ کا، اچھے کپڑے پہن کر بڑا دبدبے کا آدمی آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کیسا آدمی؟ تو کہنے لگے یہ تو ایسا آدمی ہے کہ بات کرے گا لوگ سنیں گے، سفارش کرے گا منظور ہو جائے گی، اور نکاح کا پیغام چاہے گا تو اس کو لڑکی دے دیں گے لوگ۔ لڑکی آدمیوں کو تھوڑی دی جا رہی ہے، اب کوٹھیوں کو۔ کویت میں رہتا ہے اس کا باپ، بڑا کماتا ہے، کوئی لڑکی۔ سنو اللہ کے نبی کے فرمان، یوں فرمایا لو ابرہ اللہ، یوں کہ یہ آدمی جو پہلے والا تھا اگر یہ خدا سے قسم کھا جائے کسی بات پر، اے اللہ ایسا کرنا ہے، میں نے قسم کھا لی، اللہ اس کو قسم میں پورا اتار دیں گے۔ اور یہ آدمی ایسوں سے زمین بھر جائے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ مشورے میں چپکا ہوا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، پتہ نہیں خدا کے یہاں کیا بھاؤ ہے، لوگوں کے یہاں بھاؤ ہو نہ ہو، اللہ کے یہاں بھاؤ، اور اللہ کا بھاؤ لگے گا اندر کے تار سے۔ اندر کا تار کیا ہے؟ قرآن پڑھے، نماز پڑھے، دعا مانگے، گشت کرے، ملاقات کرے۔ ایک تار سے بجلی نہیں جلتی، گرم تار سے کام نہیں چلے گا، نرم تار چاہیے۔ ہم خدا سے بھی مانگیں، خدا کے بندوں کے ساتھ بھی کام کریں، اور اللہ سے مانگ کریں، اللہ میں تو میری گاڑی تو آج تک تیرے سے چلی ہے، جب چلے گی تجھ سے چلے گی، بس مجھے چپکائے رکھ۔ یوں کہ ایک بزرگ کہہ رہے تھے، میں ان کی بات بہت سنتا تھا، کہنے لگے پھل جب تھوڑا سا نکلتا ہے، اگر وہ لگا رہتا ہے، چپکا رہتا ہے، وہ رنگ بھی پا لیتا ہے اور ذائقہ بھی پا لیتا ہے، رس بھی آ جاتا ہے، اور مارکیٹ میں اس کا بھاؤ بھی لگ جاتا ہے۔ اور اگر وہ گر گیا کسی جال میں، نہ رنگ آئے گا، نہ ذائقہ آئے گا، نہ بھاؤ ملے گا۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے، مومن یوں کہ اس پودے کی طرح ہے جس پر ہوا آتی ہے، ادھر کی ادھر گر جاتا ہے، ادھر کی ادھر گر جاتا ہے، لیکن جڑ نہیں چھوڑتا۔ مومن آدمی، مخلص آدمی، حالات میں جھنجھوڑے آئیں گے لیکن گرے گا نہیں، 3 دن لگائے گا۔ زیادہ بڑی جماعت نہیں ساتھ 3 آدمیوں کو شہر میں نہیں بھیج پا رہے، دیہات میں بھیج دو۔ کیونکہ منافق ایسا ہے کہ وہ تو صنوبر درخت کی طرح ہے، ہوا آئے گی، گیر دے گی اور جڑ اکھڑ جائے گی، اب یہ کبھی نہیں اٹھے گئے۔ ہمیں چلنا ہے اللہ سے امید لگا کر، کسی آدمی کے سہارے نہیں چلنا۔ یہ چلا رہا ہے مجھے، اللہ چلا، اللہ کی طاقت سے جڑنا، تسبیحات کی پابندی، تلاوت کی پابندی، ذکر کی پابندی، نرمی۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، کہاں جاؤں، کس کی چوکھٹ پہ جاؤں، کام تیرا کروں، مدد کس سے مانگوں؟
اللہ سے بنا کے رکھو، بندوں کا کچھ بھی نہیں بھروسہ، یہ کسی کو جا کے راضی نہیں۔ خدا کسی کو پاور دیتا ہے رزق کی، کھا جاتے۔ ایک بات ہے، حدیث میں آتا ہے، حضرت بلال کعبے کے سائے میں بیٹھے تھے ایک دن، ہنس رہے تھے، اللہ کے نبی آگے اوپر سے، اللہ کے نبی نے تھوڑا جھنجھوڑا، کیوں ہنس رہے ہو بلال، کیا بات ہے؟ نہیں جی ویسے سے کوئی تو بات ہے۔ فرمانے لگے جب نبی نے زیادہ کہا، اے اللہ کے نبی، میں یوں سوچ رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا، اے اللہ تیرا ہی احسان ہے، ہدایت تیرے قبضے میں ہے، اور اگر کسی اور کے قبضے میں ہوتی، مجھ جیسے کالے کلوٹے کو کہاں ملتی؟ یہ تو ہاشمیوں کو اور قاسمیوں قریشیوں کو ملتی، مجھ جیسے گلمٹے کو کہاں ملتی؟ اور ہم کیا کہتے ہیں، میں ہی رہ گیا اس محلے میں۔ ارے کیا کہتا ہے؟ پھلدار درخت نیچے جھک جاتا ہے، جوتے مارو دو سیب لے لو، دوسرا جوتا مارو دو سنترے لے لو۔ جس پھلدار درخت کو آپ ماریں گے وہ آپ کو کیا دے گا؟ پھل دے گا۔ ہمیں کوئی چھیڑے گا، بددعا کرے گا، پریشان کرے گا، اللہ تیری رحمت کرے، اللہ تجھے مدد کرے، اللہ تیری اولاد کو آباد کرے۔ حدیث میں آتا ہے، احسن من اساء الیک، جو تمہیں ستائے اس پر احسان کرو، جو تمہیں ظلم کرے اس کو معاف کر دو۔ ہمیں سب کو لے کے چلنا، الگ تھلگ مت چلو، لوگ یوں پوچھے یہ کون ہے، اتنا دوڑے مت کہ لوگ پوچھے، مل کر چل، اکڑ تکڑ کچھ نہیں۔ قرآن کہتا ہے 21ویں پارے میں، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اکڑ کر مت چل، نہ تو زمین کو پھاڑ دے گا اور نہ آسمان کو کوئی نہیں پہنچے گا، اتنا لمبا نہیں جو آسمان اس پہاڑ سے اونچا ہو۔ نرمی، سنجیدگی۔ بزر جمہر ایک وزیر اعظم تھا نوشیروان بادشاہ کا، بہت دیر میں بولتا تھا، لوگوں نے اس نے ایک دن پکڑ کے کہا، تو لوگوں کو پریشان کر تو بولتا کیوں نہیں؟ بادشاہ تیرے فیصلے کا انتظار کرتا ہے، تو کیوں نہیں بولتا؟ فارسی کی کتابوں میں اس نے یہ کہا، میں سوچ کر بولوں اور سچ بولوں، اس سے اچھا ہے کہ میں جلدی بولوں اور غلط بولوں اور بعد میں شرمندہ ہوتا رہوں۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں، ماشاءاللہ جوش میں بھرے ہوئے، جب مشورہ ہوتا ہے تو انہیں سدھ نہیں پڑتی، بڑے لوگ بول رہے وہ جوش میں، جو کھٹا کھٹ چھاپنا شروع کر دیتے رائے۔ تو تیرے سے بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں تو تھوڑا خاموش لگا دے، تیرے بولے بغیر کام ہو جائے گا، اور اگر تو خدا سے ہی کہہ دے، اگر میں تو کہہ نہیں پا رہا تو ہی کہلوا دے، اللہ کسی سے کہلوا دے گی، اس کو کہتے ہیں تصرف۔ بہت زیادہ بولنے کا نام کام نہیں ہے، بہت زیادہ مانگنے کا نام، ماننا اور مانگنا۔ کون کون چیزیں؟ ماننا اور مانگنا۔ مانیں گے اللہ کی، مانگیں گے اللہ سے۔ میں تیری چوکٹ کا غلام ہوں۔ اللہ بھی ایک بندے کو دیکھتے ہیں، 3 دن فاقہ آیا، کسی سے ذکر نہیں کیا، جب تو نے جھیل لی، لے 1 سال کے حلال روزی کا دروازہ، اب کون بند کر کے دے؟ اللہ نے کھول دی۔ فخر الدین کیا کام کرتے ہو؟ بھائی یہ تو کچھ نہیں کرتا، اللہ نے جہاں کھولے۔ اللہ مال دے کر آزماتے ہیں، علم دے کر آزماتے ہیں، عہدہ دے کر آزماتے ہیں۔ ایک حدیث یاد آ گئی، ایک جگہ لکھا ہوا تھا، جودھ پور کی ایک مسجد ہے موچیان، بہت سال پہلے وہاں جانا ہوا، اس مسجد کے اوپر لکھا ہوا دروازے پر، جو آدمی خدا کی دی ہوئی عزت کو، دی ہوئے اثر کو غلط استعمال کرے گا، جنت کی خوشبو نہیں سونگھ پائے۔ مجھے لوگ شہر میں امیر صاحب کہتے ہیں، مجھے محلے میں امیر صاحب کہتے ہیں، مجھے لوگ عزت کرتے ہیں تبلیغ کی وجہ سے، علم کی وجہ سے، میں اس کو غلط استعمال نہیں کروں گا، اللہ کا کام اللہ کے لیے۔ قبر کی مٹی قبر میں تو اللہ کے لیے، اللہ کے مجھے میری کوئی عزت نہیں کرتا، یہ تو کام کی عزت ہے، میرا کوئی بھاؤ نہیں ہے، یہ تو اللہ نے رکھی ہے راج، ہم تو اللہ کے کام کو اللہ کے لیے کریں، لین دین صاف ستھرا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دکان پر گئے، وہاں ایک کرتا خرید لیا، باپ تو تھا نہیں، بھائی آج تیری نہیں مان رہے، یوں کہیں حضرت علی نے کرتا خرید لیا،
باپ تو تھا نہیں، بیٹا تھا۔ دیکھو گشت کے پابند ایسے روزے تھے، اذان کا وقت ہو گیا ہے، جماعت کا وقت ہو گیا ہے، بیچاری پابندی سے کہتی گشت اس سے زیادہ پابندی۔ آج منگل ہے، گشت ہونا، کل بدھ ہے، کل مشورہ ہے، کیونکہ حضرت علی نے اس بچے سے کرتا خرید لیا، لے کے چلے گئے۔ باپ آیا بعد میں، اور بھائی یہ کرتا تھا، انہوں نے حلیہ بتایا، ایسے ایسے حلیے کے آدمی آئے تھے، میں نے اتنے روپے کا بیچ دیا، میں کا بیچا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پہچان میں آگے باپ کے، بہت لمبی بھیڑ تو تھی نہیں مدینے میں، لکھا ہے جتنے ایریے میں اس وقت مسجد نبوی ہے اتنا ایریا مدینہ شریف کی آبادی کی جگہ تھی۔ یوں کہیں حضرت علی کے پاس گئے، وہ کہنے لگے وہ بچے نے آپ کو کرتا دے دیا مہنگا، آپ اتنے پیسے واپس لے لو۔ دکاندار کہہ رہا حضرت علی سے جا کر گھر، حضرت علی فرماتے ہیں نہیں، میرا اور بچے کا سودا ہو گیا، اتنے کا رہ گیا۔ ہم کیا کرتے ہیں 10 کلو مرغا چاہیے، اور فلاں لڑکا 4 مہینے لگا کر مرغے کا کام کرتا ہے، وہ تو مرغوں کو کاٹتا، ہم مرغے کے باپ کو کاٹتے۔ ہمارا چراغ الدین آئے، جوڑ ہو رہا ہے، کچھ کم لگا لے، اور کم کا بڑا اتنا کاٹتے ہیں وہ دوبارہ چھپ جائے گا، جس دن جوڑ ہوگا وہ اس دن کھولے گا نہیں۔ آج تو میں نے کھولی نہیں، بتا آپ اتنا کچھ نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دال منگاتے تھے، ایک دن زیادہ آ گئی دال جتنی آتی تھی۔ حضرت امام مالک دنیا کا بڑا امام، ایک دن دال زیادہ آئی، حضرت امام صاحب نے پوچھا بھائی آج دال زیادہ کیسے آئی؟ ارشاد فرمایا دال زیادہ کیوں آئی؟ سامنے والے جو لے کر آتا تھا، حضرت جی آج دونوں دکانداروں میں ضد بحث ہو گئی۔ فرمایا ضد بحث ہو گئی، یہ ہمارے کھانے کا مال نہیں، اور ہم پٹیشن سے فائدہ اٹھاتے گہرائی میں جائیں گے۔ ایک بزرگ مدینہ شریف چلے گئے، وہاں جانے کے بعد کسی نے بکرا کاٹ دیا ان کے لیے، اور وہ کھیرے سے کھانا کھا رہے۔ حضرت مفتی صاحب ابھی کیا کر رہے ہیں؟ میں نے تو آپ کے لیے بکرا منگوایا، باہر کی کمپنی کا نہیں ہے۔ فرمایا تو نے قصائی کو بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سنا تھا؟ اس نے نہیں کہا۔ ہم اناپ شناپ سب کچھ کھاتے ہیں، پھر کہتے دعا قبول نہیں ہو رہی۔ حجاج دنیا کا بدترین آدمی ہے، ایک کام نیک کیا، اس نے قرآن کو زبردست پیش لگوا دیے۔ یہ جب کوئی جماعت کھڑی ہوتی اور دعا کرنے والی جماعت مستجاب الدعوات کھڑی ہو جاتی، یہ سب کی دعوت کرتا، اور پھر یوں کہتا اب ان کی دعا میں کوئی طاقت نہیں ہے، ان کے پیٹ میں حرام جا چکا، اناپ شناپ نہیں کھانا۔ اس لیے میرے بزرگوں کا کام بڑی سنجیدگی کا ہے، نرمی کا، سوچ سمجھ کا۔ ہم اللہ کا کام کریں گے لیکن کسی کو توڑیں گے بھی نہیں۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں اللہ کا شکر ہے اس سیکر میں میرے سے اللہ نے بتا کام کر لیا۔ یہ بھی تو دیکھ لے کوئی ایسا مسلمان تو نہیں ہے جو تیرے جملے سے، تیرے چہرے سے، تیرے انداز سے کٹ گیا۔ شیخ اواٹی میں اللہ نے مجھ سے خوب کام کرا ہے، یہ تو دیکھ لے کوئی اتنا تو نہیں تو نے بٹھا دیا ہو۔ اللہ سے ڈریں گے، اللہ سے۔ ایک جو ہے چوڑی بیچنے والے کے چوڑی کے ڈھیر میں لکڑی مار دی کسی نے، کیا ہے اس میں؟ بھیا ایک اور مارتے پھر کچھ بھی نہیں۔ ساتھیوں کی تشکیل کریں گے لیکن نا امید بھی نہیں کریں گے اور ان کو مایوس بھی نہیں کریں گے۔ ماشاءاللہ پہلی جماعت آپ کے ساتھ گئی تھی 5 مہینے میں، سب اللہ نے پار کر دیے، آپ پھر ہمت کرو، پھر ہمت کرو۔ بہت سے لوگوں کو تو امیر نبھاتے ہیں اور بہت سے امیروں کو لوگ نبھاتے ہیں۔ 2 تماشے ہیں، بہت سے شوہروں کو تو بیوی نبھاتی ہے اور بہت سے شوہر بیویوں کو نبھاتے ہیں۔ اب یہ تم دیکھ لو تم کو کون نبھا رہا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ اچھا کی بات نہیں سوچ لینا، تو زیادہ بولتا ہے، زیادہ بات کرتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں اچھا کیوں چھیڑو اسے، ہم کا پھٹ پڑے گا۔ لوگوں کو برداشت مت کرواؤ اور تم برداشت کرو۔ بہترین کام ہے برداشت کرنا۔ بس ایک قصہ یاد آ گیا،
حضرت معاویہ صاحب رضی اللہ عنہ کی دعوت ہو گئی دلی میں، اور دعوت کسی تقریب میں نہیں تھی، اس شیخ نے دعوت کری تھی اپنے تعلق دار لوگوں کو بلوا کر حضرت کی بات سنوانے کے لیے، بس دعوت اس لیے کری تھی حضرت کو بلا دیں گے، حضرت میرے جیسے ساتھی دوست ہیں سیٹھ یہ، ان کو بات سنوا دیں گے۔ حضرت کو آنے والے نوکر نے خبر کری آپ اتنے بجے آ جاؤ، یعنی کھانے کا وقت بتایا۔ وہ سمجھتا تھا کہ یار سیٹھ لوگ ہیں، پہلے آ جائیں گے تو کیا حرج ہے، حضرت کا وقت کیوں برباد کرو، حضرت کو عین وقت دو۔ وہ اپنے مالک کی بات تو سمجھا نہیں، حضرت کی خیرخواہی میں وہ وقت بتایا تاخیر کا جو کھانے کا وقت ہے۔ حضرت اس پر چلے گئے دلی میں، اور وہ مالدار برس رہا ہے۔ تین چیزیں چپ نہیں رہتی، مال، عہدہ، علم، تین چیزیں چپ نہیں رہتی کبھی بھی۔ جو کرسی پہ بیٹھے گا میرا جیسا، علم حاصل کر لے گا، مال حاصل کر لے گا، وہ تو بچتا ہی رہے گا، کچھ نہ کچھ بچتا رہے۔ تین آدمی کبھی چپ نہیں رہتے، اور اگر چپ ہے تو ولی ہے۔ وہ مالدار بگڑ رہا ہے، دوسروں کا وقت پہچانتے نہیں، اب آئے سب کو برباد کر دیا، سارا وقت ضائع کر دیا۔ اب حضرت معاویہ صاحب کے جو ساتھی تھے وہ بڑے غصے ہو رہے، جواب دینا چاہ رہے، تو وقت پر آئے، لیکن حضرت سب کو چپ کر۔ بعد میں وہ سیٹھ کا نوکر آیا اور اس کو پتہ لگا کہ حضرت کو ہمارے سیٹھ نے ڈانٹا ہے۔ اس نے کہا آپ معافی مانگ لو، اگر برباد ہونے سے بچنا چاہتے ہو، آپ نے ایک اللہ کے ولی کو ستایا ہے، میں نے ٹھیک یہی وقت دیا تھا، وہ ٹھیک وقت پر آئے، کھانا کھا کر گئے، اور آپ لوگوں کو بدنام کیا۔ یہ آیا کارڈ لے کر حضرت نظام الدین اور حضرت کے پاس کہنے لگا اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، میرے نوکر کی غلطی آپ کی غلطی۔ حضرت نے فرمان نہیں کوئی بات نہیں، سب کو بلا لو بھائی، سب کو بلایا، بھائی دیکھو ہمارے شیخ صاحب کیا کہتے ہیں، اور یوں فرمایا اس کے بعد تم اگر بولتے یہ چپ ہو سکتا تھا زیادہ سے زیادہ، لیکن اب یہ تمہارے ہاتھ میں، اس کا دل جب چاہو جہاں چاہو استعمال کر لیں۔ غصے کے بعد ندامت یقینی چیز ہے، شرمندگی نہیں، کوئی برسے تو تم چپ ہو جاؤ، بہت بڑی نعمت ہے اسلام میں جھیلنا، برداشت کرنا، اسلام میں چلنا۔ اور کئی قصے یاد آ رہے، لمبی ہو جائے گی بات، آپ تو یاد کرو، موت تک اس کام کو نہیں چھوڑو۔ بچوں کی طرح نعرے بازی مت کرو زور سے، اس سے مت کرو، انشاءاللہ نہیں چھوڑے، کیوں؟ کام اس سے اونچا ہے نہیں۔ ابو طالب سے کہنے لگے، خوف کے لوگ تیرے چچا کو بھتیجے کو سمجھا لے، بھتیجے کو سمجھانے لگے۔ ابو طالب کہنے لگے اللہ کے نبی، ایک ہاتھ میں سورج ایک ہاتھ میں چاند اگر دے دیا جائے، چچا جان میں اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا، میری زندگی جا سکتی، کام نہیں چھوڑ سکتا۔ ہم تو اس کام کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، چاہے کوئی کچھ بھی کہے، فقیر بننا منظور ہے، ہم تو ہر کام کر لیں گے، دعوت کی پاکیزہ مبارک محنت نہ میں چھوڑوں گا نہ اس کو چھیڑوں گا، میں تو لگا رہوں گا، چپتا رہوں گا۔ جو آدمی عزیمت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اللہ کی مدد لیتے ہوئے، بھائیوں کی عاجزی نرمی کرتے ہوئے اس کام کو کرے گا، اللہ اس کو پار اتارے۔ بھائی کرنا ہے کہ یہ بھاگنا ہے؟ ہم کہاں بھاگیں گے؟ اللہ کے گھر، اللہ کا کام، اللہ تیری جان، تیرا مال، تیرا کام، تو قبول کر لے، تیری مدد ہے، تو قبول نہ کرے ہم تو پھر بھی تیری چوکٹ کے غلام ہیں۔ 10، 11، 12 تاریخ کو بکروں کا بھاؤ لگتا ہے قربانی کے معیار سے، اور 12 کے بعد گوشت کے بھاؤ بکیں گے، بکیں گے کیا؟ پٹیں گے، لٹیں گے۔ بھیا بھاؤ لگوا لو 6 مہینے سے، بھاؤ لگوا لو 4 مہینے سے، بھاؤ لگوا لو 5 مہینے سے، اللہ ہی لگوائیں گے۔ اور تم لوگ تو مسافری کرنے کا عادت ہو، ہم تو 5 ہی مہینے مانگتے ہیں، تم تو 5 سال لگا جاتے ہو۔ میں نے سنا یہاں تو بہت سے لوگ قسم کھا لیتے ہیں، پکا ارادہ کر لیتے ہیں، جب تک میرا بچہ آنے جیسا نہیں ہوگا میں یہاں سے نہیں جاؤں۔ تم سب 5، 4، 6 مسافر کرے بیٹھے ہو زیادہ تر، اب جب ڈھیلے ہو گیا بیٹھے ہو۔ ہمت کر یہ طے کرو، انشاءاللہ ہم تو ہر سال 4 مہینے لگائیں گے،
ایک سال راجستھان، دوسرے سال ہندوستان اور تیسرے سال 4 مہینے کے 5 مہینے بنا کر کسی ملک میں جائیں گے جہاں اللہ ہمیں پہنچائے گا۔ بہت سے لوگوں نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ اللہ سے امید رکھو، اللہ لے جائیں گے۔ اب ہمت کر کر آپ سے عاجزانہ درخواست ہے، وہ کون لوگ ہیں جو نقد چلنے کے لیے یا 4 مہینے کے لیے تیار کھڑے ہو؟ 4 مہینے کے ارادے سے آئے پکے،